للہ وکفا الحمد للہ وکفا والصلاة علی عبادہ الذین اصطفیٰ. حمد ہے خدا کے لیے جو ہر حمد کے قابل، اور درود و سلام ہے ان ہستیوں کے لیے جن کے لیے خدا نے درود و سلام پیدا کیا. بزرگان محترم، یہ تو مجھے یاد نہیں رہا آج کون سی مجلس ہے، یشرا غالباً اب ختم ہو رہا ہوگا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں کسی نے بھیجا ہے تو ہم آئے. تو جس اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس دنیا میں، اس اللہ کے لیے بحیثیت قانون عدل کے، اس ہمارے بھیجنے والے کے واسطے بحیثیت قانون عدل کے، یہ ضروری ہے یا نہیں کہ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہماری ہدایت کا بھی انتظام کرے. یہ انتظام ہدایت اللہ کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ جب ہم چاہیں تو کسی کو ہادی بنا لیں، ہم بنا لیں کسی، ہمیں چھوڑ دیا اس میں تم جانو تمہارا کام جانے. چار آدمی اکٹھے ہو کے کسی کو بھی ہادی بنا لیا تو اگر یہ نظام ہے اللہ کا ہمارے اوپر منحصر ہے تو یاد رکھیے گنہگار تو کسی ایسے کو ہادی بنائیں گے جو سب کی برابر اکیلا گنہگار. ہم گمراہ تو کسی ایسے کو رہبر بنائیں گے جو ہم سب کی برابر اکیلا گمراہ. اگر ڈاکوؤں سے کہا جائے اپنا قائد لیڈر چنو تو کسی ڈاکو کو چنیں گے یقین ہے. پولیس والوں سے کہا جائے وہ کسی پولیس والے کو چنیں گے. تاجروں سے کہا جائے کسی تاجر کو چنیں گے. ہم گنہگاروں سے کہا جائے ہم گنہگار کو چنیں گے. جب وہ خود ہم سے بڑا گنہگار ہوگا تو ہمیں کیسے گناہ سے بچائے گا؟ ہم تو یہ سمجھیں گے کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے ثواب ہے، اس کے ساتھ چلو ٹھیک ہے. اللہ میاں اگر ہمیں یہ کہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، ہم کہیں گے جناب آپ نے ہادی جو نہیں مقرر کیا تھا، ہمارے اوپر جو چھوڑ دیا تھا. اس لیے اللہ کہتا ہے نا یہ ہادی مقرر کرنا تمہارا کام نہیں، میں ہادی بھیجوں گا. اور دیکھو تم بہت کمزور ہو، تمہاری عقل تمہارے خیالات بڑے کمزور ہیں، ذرا سی دیر میں تم مروب ہو جاتے ہو. دنیا میں بڑی رنگینیاں ہیں، دنیا میں بڑی دلچسپیاں ہیں، دنیا اپنی طرف کھینچنے کے لیے بڑے اسباب رکھتی ہے. ہر وقت دنیا کشش میں ہے کہ تمہیں اپنی طرف کھینچے اور کھینچتی ہے. اس دنیا کی رنگینیوں سے بچا کر اس شان سے لے چلنا کہ دنیا کو استعمال بھی کرتے رہو اور اس سے بچ کے بھی رہو. تارے کو دنیا بھی نہ بنو اور دنیا دار بھی نہ بنو. تارے کو دنیا ہونا ہمیں پسند نہیں. من ترک الدنیا للدین فلیسا منا، جو دنیا کو اس لیے چھوڑ بیٹھے کہ میں دیندار بنوں گا اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں. دنیا ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ بری بات ہے. ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے، ترک دنیا بھی نہ کرو اور 100% دنیا میں بھی نہ ملوث ہو جاؤ. انسان ہو تو انسان بن کے رہو، سمجھے؟ بندہ بن کے رہو. اگر انسان ہو تو انسان بن کے رہو. تمہارے ایک طرف حیوان ہے، تمہارے ایک طرف فرشتہ ہے. نہ فرشتہ بنو نہ حیوان بنو، انسان بن کے رہو. سمجھے؟ اگر تم ذرا ادھر ہٹ گئے حیوان ہو جاؤ گے، ادھر ہٹ گئے تو فرشتہ ہو جاؤ گے. فرشتہ ہونا بھی تمہاری توہین ہے، ذلت ہے. حیوان ہونا بھی تمہاری توہین ہے، ذلت ہے.
فرشتہ ہونا کوئی عزت کی بات نہیں ہے، انسان ہونا عزت کی بات ہے. بہت سے نوجوان آج کل کے میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں زیدی صاحب سبحان اللہ آپ تو فرشتہ ہیں. میں بھی اکڑ جاتا ہوں میری تعریف کی، حالانکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ میں انسانیت نہیں ہے. معنی ہے اس کے فرشتے ہو گئے، انسانیت نہیں. فرشتہ ہونا کوئی اچھی بات نہیں، کوئی خوبی کی بات نہیں. انسان کا انسان ہونا خوبی کی بات ہے. اگر آپ میں سے کوئی صاحب خدا نہ خواستہ فرشتہ بننا چاہیں تو اس کا آسان سا نسخہ ہے، بڑی آسانی سے آپ بن سکتے ہیں. اگر بننا چاہیں کوئی صاحب، کسی کا خیال ہو فرشتہ بننے کا، بن جائے. فرشتہ کماتا نہیں، آپ بھی کمانا چھوڑ دیں. فرشتہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا، آپ بھی چھوڑ دیں. لمبا کرتا سال بھر سے حجامہ کی بنوائی، 2 سال سے نہائے نہیں، کہیں دنیا میں گھر نہیں، بازار میں مارے مارے پھر رہے ہیں. رات کو کسی دکان کے تھڑے پہ سو گئے، ساری رات شور مچایا میرے مولا بلا لو نبی. بولا مولا کیوں بلا لے؟ کیا ہے دیکھنے والے کہ بھائی بندہ کیا ہے، ولی اللہ فرشتہ ہے. سمجھے ہم جب دنیا میں کسی جوگے میں رہے، جوگی ہو گئے فرشتے بن. یہ فرشتہ ہوتا ہے عمر والا. اگر کوئی بننا چاہے تو بن جائے بے شک. میری بات پہ غور ہے نا، بڑا آسان کام ہے. اور اگر حیوان کوئی بننا چاہے اس کے لیے بھی کوئی دشواری نہیں. حیوان بننا چاہو بے شک بن سکتے ہو، جو سا آپ بننا چاہے. حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، آپ بھی پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، حیوان بھی پیٹ بھرنا چاہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، مناسب ہے یا نامناسب. اور حیوان کو بھوک لگی، جہاں بھی گھاس نظر آئی کھا لی. اس نے یہ تو نہیں پوچھا یہ جائز ہے یا ناجائز، اپنی ہے یا پرائی. آپ اپنی گائے کے لیے چارہ لائے تھے، میری گائے جا کے کھا گئی اسے کیا خبر اپنا ہے یا پرایا. آپ نے اس کے 4 ڈنڈے مارے میری گائے کے تو محلے والے اس کے حمایتی ہو گئے. اور جانے بھی دو، حیوان ہے بیچارہ، سارا چارہ کھا گیا پھر بیچارہ. اس حیوان کے حمایتی ہو جاتے ہیں سب. ہمارا سارا چارہ کھا گیا پھر اس کے حمایتی، ہمارا سارا کھیت کھا گیا پھر اس کے حمایتی، ہمارا پورا باغ ہضم کر لیا حیوان نے پھر اس کے حمایتی. حیوان جو ہوا بیچارہ حیوان بن جائے. تو انسان کو چاہیے نہ وہ حیوان بنے، خدا نہ خواستہ نہ وہ فرشتہ بنے، انسان بن کے رہے. اس واسطے اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان بھیجے، فرشتے نہیں بھیجے، نہ فرشتہ بن جاتا. انسان بھیجے تاکہ انسان دنیا میں انسان بن کے رہے. سمجھے میرے محترم صاحبان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. انسان بننا ہے بڑا مشکل، آسان بات نہیں ہے، مگر جو بن گیا بس وہ بن گیا، پھر وہ پارس ہو جاتا ہے جو انسان بن جائے. انسان بنے. اور فرمایا آپ. اب ایک بات اس بیچ میں اور کہتا چلوں کہ اللہ نے ایک نظام یہ بھی رکھا ہے کہ ہمیشہ ہادی ایک وقت میں 2 بھیجے. آپ پوری تاریخ انسانیت کی پڑھیں، ایک وقت میں ایک ہادی نہیں آتا، ہمیشہ ہادی 2 آتے. خوب اچھی طرح غور کر لیں، ہادی ہمیشہ 2 رہے، ایک نہیں ہوتا، 2 ہادی ہوتے ہیں. دیکھو نا بھائی، ہماری آنکھیں ہادی ہیں، ہمیں راستہ بتاتی ہیں، مگر اس کے ساتھ جب تک چراغ کی روشنی نہ ہو، سورج کی روشنی نہ ہو، آنکھیں بیکار ہیں یا نہیں؟ بے شک ہادی ہے مگر دوسرا ہادی چاہیے. چراغ ہمیں ہدایت کرتا ہے مگر اس کی مدد کے لیے آنکھیں چاہیے. 2 ہادی ہو تو کام چلتا ہے. اب یہ آنکھیں ہیں ہادی ہیں، اللہ نے 2 بنا دی. ہادی جو ہوئی اللہ کہ 2 بنا دو، کیوں ہادی جو ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر ایک بڑی سی بنا دیتا ہے بجائے 2 بنانے کے، ان دونوں کو ملا کے ایک بڑی سی ایک آنکھ یہاں بنا دیتا تو کیا نقصان تھا. خوب دور تک دیکھا کرتے اسے ایک آنکھ سے، ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتے، اتنا اچھا ہوتا. بڑی سی یہاں بنا دیتا ہے ایک، خوب دیکھا کرتے اس سے. ہاں دیکھ رہے ہیں نہیں، کیونکہ یہ ہادی ہے، یہ ایک نہیں ہو سکتی.
से दो बनाएंगे। यहाँ दो क्यों बनाते हो, क्यों तकल्लुफ करते हो दो बनाने का, एक ही काफी है कि ना। गलत है। जब तुम्हारे सामने दो हादियां हैं तो जो ये कहे कि इनमें से एक काफी है वो गुमराह होता है। दो बनाएंगे और तो सुनना साहिबान बात को, ये न कुरान न हदीस की बात नहीं, आपकी आंखों की बात है। अपनी आंखों देखी बात देखिए जरा। अल्लाह का दो बना दो। या अल्लाह एक अच्छी थी, बड़ी सजती है, बीच में होती, बड़ा लुत्फा था कि नहीं, दो होती। हादी जो है देखो, अगर एक होती तो मुसीबत थी, किसी हाथ से जाती रहती फिर क्या करते बताओ, बेकार थे ना। इसलिए हमने दो बनाई कि दो में का एक अगर जाता रहे तो दूसरा उसकी जगह काम दे। हमने कहा अल्लाह, अगर हम क्यों एक आंख की जगह दूसरी आंख से हम नहीं काम लेना चाहते, हम तो अपनी नाक से देखा करेंगे। अगर आंख जाती रहे तो नाक से देख लिया करेंगे। क्यों देख लोगे नाक से? आंख की जगह नाक काम दे सकती है क्यों भाई? देखो सोच समझ के बात करना, नाक को बुरा न कहना, ये चेहरे की नाक है, समझे? बताओ ये आंख की जगह काम आ सकती है? बच्चों बोलो, बेटो, बरखुरदारो, क्या कहते हो? ये नाक आंख की जगह आ सकती है? नहीं। हालांकि सारी जिंदगी नाक की आंख की सोहबत में बैठे गुजरी है। है ना, आंख की पक्की साहबी है, हमेशा साथ रही है आंख के, मगर आंख की जगह नहीं आ सकती। वाह वाह रे नाक वाह, आंख की जगह नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। क्या किया जाए? तो जनाब मैं यहां से वापस जाऊंगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह, और अगर फिर कभी आना हुआ, मैं जिंदा रहा और दुबई आया और मैं पाकिस्तान जाके ये हरकत करूं कि अपनी नाक यहां से कटवा के और यहां ना आंख की जगह इसे रखवा के टांके लगवा के अस्पताल में और ठीक हो जाऊंगा, और फिर आऊं दुबई और आके बैठूं नंबर पे, ईमान से कहो हंसोगे या नहीं? देख बोलो भाई, खूब तस्करा करोगे, खूब चर्चा करोगे, तो देखा वो पाकिस्तान से पागल मौलवी आया है, उसकी नाक आंख की जगह लगा रखी है। अगर मेरी नाक वही हो जहां है कोई जिक्र भी नहीं करेगा, और अगर नाक उठ के यहां से आंख की जगह बैठ जाए इसका खूब तस्करा होगा, हम चर्चा होगी, लोग बड़ा शोर मचाएंगे। देखा आपने इस मौलवी ने क्या हरकत की है, नाक को यहां लगा रखा है। अब मैं नाक कहूं बाबा तुम्हारा क्या बिगाड़ा मैंने, तुम्हारा क्या नुकसान किया मैंने, तुम्हें क्यों तकलीफ हुई इसकी? मेरी अपनी नाक, मेरी अपनी आंख, मैंने अपने महल्ले वालों से सबसे मशवरा करके ये काम किया, मैंने सारे शहर की राय लेकर ये काम किया, मैंने अपने सारे मुल्क के वोट लेकर ये काम किया है। मगर आप फिर के बुरा कह रहे हैं, फिर हंस रहे हैं। मैं लड़ता हूँ खामखा के ही, मेरी नाक को क्यों बुरा कहते हो? तो गौकिबला नाक को बुरा नहीं कहते, अगर अपनी जगह रहे तो कौन बुरा कहे, दूसरे की जगह बैठ गई तो बुरा कहते। आंखें दो हो तो ठीक है, काम चलता है, एक हो तो मुसीबत। एक साहब की एक आंख जाती रही, अस्पताल गए, डॉक्टर ने पता क्या किया, खूबसूरत बनी हुई पत्थर की आंख लगा दी। आपने शायद देखा हो कोई ऐसा आदमी जिसकी आंख पत्थर की हो, देखा है? देखने से मालूम होता है बिल्कुल असली है। वाह भाई, हालांकि पत्थर है, असली की जगह बैठने से असली मालूम होता है, असली नहीं है, मालूम होता है बिल्कुल असली है। चले जा रहे हैं अकड़े हुए, एक आंख असली, एक आंख पत्थर की। एक साहब ने खत दे दिया, जरा पढ़ देना। अब खत आया उस हाथ में जिधर नकली आंख थी, फौरन उस हाथ में ले लिया जिधर असली थी। तो असली ने खत पढ़ दिया, नकली की भी आबरू रह गई। अब नकली आंख चुपके चुपके असली से कह रही थी, तू रहो तो मैं हलाक।
کام چلتا ہے، ایک ہادی سے کام نہیں چلتا. میرا مطلب یہ ہے حضور دیکھو نا، کان ہادی ہیں، آوازوں کی ہدایت کرتے ہیں. اللہ نے کہا 2 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، 2. زبان جو ہے یہ ہادی نہیں ہے، یہ چغلخور ہے، گستاخ ہے. اللہ نے کہا زبان 2 نہیں ہونی چاہیے، 2 زبان اچھی نہیں، زبان 1 ہونی چاہیے. پھر زبان کو احتیاط کیا کی ہے کہ اسے گھر کے مکان میں مکفل کیا، بہن کے مکان میں رہو. پھر سامنے دانتوں کا کٹہرا لگایا، پھر ہونٹوں کے چوار لگایا دروازہ تاکہ یہ باہر نہ نکلے. لال رنگ کی ہے، دیکھنے میں نازک ہے. یہ لال رنگ والی نازک گھر میں رہے تو خیریت. بڑی احتیاط کی ہے کہ گھر سے نہیں. جہاں کا تو مجھے پتا نہیں، ہمارے وطن میں جب ہم صبح کو سوتے اٹھتے ہیں تو ہر آدمی کا سر زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے. دیکھنا تو کہہ کے غائب ہو جائے گی، میری شامت آئے گی. خیال رکھنا، یہ لال رنگ کی زبان یہ لڑائی کی جڑ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے. اس اندر یہ باہر میں نکلنے کا ہاتھ چونکہ دیکھتے ہیں سردی گرمی سختی نرمی کو ہدایت کرتے ہیں. اللہ نے کہا 2 بنا دو. ٹھیک ہے نہیں، ہادی جہاں رہے دیکھو گے 2 ہوں گے، جہاں فساد میرے محترم سامنے ہادی ہمیشہ 2 رکھے. تو جو ہے نا، اب ذرا سا اور بات آپ کو بتاؤں، یوں سنیے. ابراہیم ہادی بہت اچھا ہادی. ابراہیم ہادی ہے نا، حضرت ابراہیم، میں نے ابراہیم کہہ دیا. جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، شجرۃ الانبیاء، جد الانبیاء، معدن انبیاء، مخزن انبیاء، نقطہ اتحاد انبیاء، حضرت ابراہیم خلیل خدا پیدا ہوئے. جس سال پیدا ہوئے نمرود نے حکم دے دیا تھا اس سال جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو. یعنی کتنے بچے قتل ہوئے. ابراہیم جب پیدا ہوئے تو ماں نے سوچا کہ تو قتل ہو جائے گا، ایک کپڑے میں لپیٹ کے اور شہر سے باہر لے گئی. وہاں کی ایک پہاڑی، اس پہاڑی کے دامن میں تھا غار، اس غار میں بچے کو رکھ لیا. اوپر ایک پتھر ایسا رکھا کہ ہوا تو آئے بچہ نظر نہ آئے، اور یہ کہہ کے اللہ کے سپرد گھر چلی گئی. سن رہے ہو نا بھائی. اگلے دن کہیں دیکھ لیں، دیکھا ہے بچہ آرام سے لیٹا ہے، انگوٹھے چوس رہا ہے. بیٹا ٹھیک ہے بات، یہ تو بچہ ہے بالکل نادان، یہ غار میں آرام سے لیٹا ہے. بیٹا تم روئے نہیں؟ بچہ کو رونا چاہیے تھا. لیکن میرا جو ہادی ہوتے ہیں وہ غار میں رویا نہیں کرتے، بڑے آرام سے لیٹے. ماں روز جا کے دیکھ آتی ہیں اور چلی آتی ہیں، دیکھتے ہیں. محترم بزرگوں قصہ مختصر کرتا ہوں، بات طویل نہ ہو جائے. کس طرح نشو و نما ہو رہی ہے غار میں. اللہ جو پال رہا ہے، اللہ پالتا ہے تو اس کی شان یہ اور ہے کہ 1 مہینے میں اتنے ہو گئے جتنے اور بچے 1 سال میں، اور سال میں ایسے ہو گئے جیسے 5 سال کے، اور 5 سال میں ایسے ہو گئے جیسے 15-16 سال کے، اور 10 سال 8 سال میں ایسے ہو گئے جیسے جوان پورے داڑھی بھی آ گئی. مانے کا چلو اب لے چلوں، کیونکہ اب لوگ تمہیں دیکھ کر یہ سمجھیں گے ہی نہیں کہ اس سن میں پیدا ہوا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کوئی 30-35 سال کا آدمی ہے. یہاں پہ ابراہیم یہ کیا ہوا؟ جب 8 سال کے ہو تو 40 سال کے کیسے ہو گئے؟ کہیں گے جناب یہ غیبت کی آب و ہوا کی تاثیر ہے. جب کوئی غائب ہو جائے چاہے 8 سال میں آئے یا 1,00,000 سال میں آئے 40 سال کا ہوتا ہے. یہ آب و ہوا غیبت کا اثر ہے. سنا آپ نے آتے دیکھا کہ ستارے پرست ستاروں کو پوج رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ گئے ان کے پاس کہ بھائی یہ ہے خدا. یہ نہیں کہا کہ میں مانتا ہوں یہی ہے خدا، کیوں بھائی یہ ہے خدا، یہ ہے خدا، یہ خدا. دیکھا چاند والے چاند کو پوج رہے ہیں، ارے یہ تو ان سے بڑا ہے، یہ ہے خدا، یہ خدا.
صبح ہوئی، سورج نکلا، ہاذا ربی ہاذا اکبر، جو ان سب سے بڑا ہے یہ ہے خدا. مجھے ہونے لگا، اب کیا دفعہ کرو، چھوڑو تینوں کو. ارے خدا نہ چاند خدا نہ سورج خدا، اور میں تمہیں خدا بتاؤں. جو ہے نا صاحب، گھر آئے، واقعہ کتابوں میں نہیں لکھا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میرے اپنے کہنے کا طریقہ ہے. آپ ہنسیں گے، آپ کی مرضی نہ ہنسیں مجھے، اور میں کیا کروں. مولوی صاحب تو میں ہوں نہیں جو عربی فارسی میں سنوں. آپ کو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں. گھر جو ہے تو باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، ان کے باپ کا نام تھا فاروق، چچا زندہ تھے، چچا کا نام تھا آذر. تو شریف گھرانوں میں چچا کو بھی ابا کہتے. وہ ابا جان جو تھے چچا، وہ کام کیا کرتے تھے، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، ان کا پیشہ کیا تھا، کیا کرتے تھے، خدا بناتے تھے لوگوں کے. یہ حضرت ابراہیم کا گھر خدا ساز فیکٹری تھا، اور وہ آذر اس کے پروپرائٹر تھے اور خدا بنتے تھے. چھوٹے بڑے، قیمتی کم قیمت، پتھر کے، لکڑی کے، مٹی کے، چاندی کے، سونے کے، ہر سائز کے، ہر قیمت کے خدا بنتے تھے. دیکھا، خوب غور سے دیکھا. یا اللہ میں نے ستاروں کو بھی جھٹلا دیا، چاند کو بھی جھٹلا دیا. یہ کیا مصیبت آئی، میں اس گھر میں پیدا ہوں جس میں اتنے جھوٹے میں رکھے. اللہ کا ابراہیم فکر نہ کرو، جس بندے سے جوانی میں ہم انہیں توڑوانا چاہتے ہیں انہیں اسی گھر میں پیدا کرتے ہیں جہاں یہ ہو. تو بھی دیکھنا ذرا. 4 دن کے بعد آذر نے ایک ٹوکری میں 5-6 اچھے خوبصورت خدا رکھے بت رکھے. ان کے گلے میں ان کی قیمت کا پرچہ لکھ کے لگا دیا، 2 روپے 10 روپے جو بھی جتنی بھی تھی. ابراہیم کو دیا، لو بیٹا یہی ہمارا کام ہے، جاؤ بازار میں بیچ آؤ. لے کے چلے، دیکھتے جا رہے ہیں. جتنے چچا سامنے رہا آرام سے لے گئے. جب چچا کی وجہ سے غائب ہوئے، گرایا. ایک رسی میں سب کے پاؤں باندھے، اس رسی کا سرا پکڑا، گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے گئے. سنیے ہاں، اب وہ بدھ گھسیٹتے ہوئے پہنچے وہ خدا چوک میں جا کے کھڑے ہو گئے. وہاں آواز دی، لوگوں میں تمہارے خدا بینچ میں آیا ہوں. دیکھو میں نے یہ رسی باندھ رکھا ہے، یہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اس کے پاس فالتو پیسے ہیں اور عقل بالکل نہ ہو، وہ خرید لے لے. اب بتائیے، اس تجارت کا یہ ایڈورٹائز ہو، اس تجارت کا یہ اعلان ہو، کون خریدنے آئے گا؟ بلا شام تک سارے شہر میں گھوم پھر کے واپس آئے کہ کیا لکھا بیچ دے گئے، کسی نے خریدے نہیں سر. کہاں دکھاؤ دیکھے، اب جو اس میں روشنی میں دیکھے کسی کی ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، گھسنے سے وہ کیا ہوا کہ مجھے کیا پتا کیا ہوا. تم کچھ نہیں کما کھاؤ گے، معلوم ہے تمہارے بس کا نہیں. کل میں ہی بیچاؤں گا، آپ کی مرضی سے جان. اب اس گردش سے یہ پھرتے رہے نا بیچتے ہوئے، یہ فائدہ ہو گیا کہ پتا چل گیا کہ یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ مندر ہے، یہ مسجد ہے، یہ فلاں جو عمارتیں تھی. ایک بڑی عمارت تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا عبادت خانہ ہے، بت خانہ. اس میں نمرود کی شکل کے بت ہیں. اچھا ہاں، ایک دن ساری قوم گئی تھی ایک میلے میں شہر سے باہر، یہ رہ گئے گھر. اندھیری رات تھی. کوئی غور سے سننا، اللہ قرآن کا قصہ ہے. رات کو چپکے سے اس مندر میں چلے گئے، کلہاڑی ساتھ، ایک رسی ساتھ، جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سارے توڑ دیے، اور جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں وہ کلہاڑی لٹکا دی باندھ کے رسی. دروازہ بند کیا، گھر آ گئے. صبح کو آئے وہ کہ پجاری، انہوں نے دیکھا ہمارے خداؤں پہ کسی نے شبخون مارا ہے، یہ کیا ہوا؟ بڑے پریشان. ایک شخص کا ان فتن یذکرہ یقال لہ ابراہیم. ایک فتح ہے، لفظ فتح یاد رکھیں، ایک فتح ہے جو ان کی برائیاں کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے. ایک فتح ہے، سمجھے نہیں؟ لفظ فتح استعمال کیا. معلوم ہوا اصطلاح عرب میں بت چکن کو فتح کہتے ہیں. اور سمجھے آپ لا فتح اللہ. ابراہیم آ گئے گرفتار ہو کے. اب وہ بت پرست جو تھے مندر کے پجاری، تم ابراہیم کہ تم نے توڑے ہیں؟ بولتے کیا نہیں، اور تم نے توڑے گے؟ اب جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے. ہاں کہے تو پٹائی ہو. کہا کیا؟
اس بڑے سے پوچھو، اسی گلے میں کلائی تھی، اب بڑے میاں اس میں مارے گئے، دوسرے کی بلا اپنے گلے ڈال دی۔ اس بڑے سے پوچھو، کوئی تو بولتا ہی نہیں، پہ وائر ہو، نہ بولتا ہے، نہ چھوٹوں کو بچا سکتا ہے، نہ اپنے گلے سے یہ بلا نکال سکتا ہے، ایسے ذلیل کو خدا سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کا فیصلہ۔ سب نے مل کے کہا بات تو ٹھیک ہے تو یہی بات، واقعی ہم بڑے ذلیل ہیں، یہ ہیں تو بڑے ذلیل یہ بت، مگر اب بنا جو بیٹھے، یہ مصیبت بنتی ہے کہ بنا قائل تو سب ہے دل سے کہ واقعی غلطی ہوئی، پر اب بنا جو بیٹھے، بنا جو بیٹھے کیا؟ خیر گھر آئے، وہاں سے بس میں مختصر کرتا ہوں اس بات کو، گھر آئے حضرت ابراہیم، گھر آئے تو اللہ نے کہا ابراہیم شاباش، آج تو تم نے بہت کام کیا، شاباش، تم نے تو کوئی جاگیر دی، نہ کوئی نقد پیسے دیے، انعام کیا دیا؟ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ، تم نے بت توڑے ہیں، ہم تمہیں صدیق کا خطاب دیتے ہیں۔ جو فرمائی صاحبان، اب قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ صدیق کے خطاب ہے، مگر ملتا اسے ہے جو بت توڑتا ہو، اسے نہیں ملتا جو بت کے آگے ہاتھ جوڑ۔ صدیق کا خطاب دیتے ہیں۔ اب میں نوجوانوں سے ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قبلہ بچوں عزیزوں یہ بتاؤ، جب ابراہیم نے بت توڑے تھے وہ کون سا گھر تھا بولا؟ کیا گھر تھا وہ؟ بولو، مندر تھا، یہود کا بنا ہے وہ، مندر میں توڑے تھے نا۔ اچھا بت توڑتے کھڑے کہاں تھے؟ جب بت توڑ رہے تھے اس وقت کہاں کھڑے تھے؟ زمین پہ۔ دن کا وقت تھا رات کا؟ کوئی دیکھ رہا تھا نہیں؟ چھوٹے بت توڑے یا بڑے؟ چھوٹے، اب حساب لگا لو، چھوٹا بت توڑے، زمین پہ قدم ہو، رات کا وقت ہو، نمرود کا بندر ہو، تب تو بنتا ہے صدیق۔ اور اگر بڑا بت توڑے، دوش محمد پہ قدم ہو، دن کا وقت ہو، خدا کا گھر ہو، اب حساب لگاؤ کہ کیا بنتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہے نا شاید؟ اب حساب لگا کے بتاؤ کیا بنتا ہے۔ اگر چھوٹا بت توڑ کے صدیق اصغر بنے گا تو بڑا بت توڑنے والا صدیق اکبر ہے یا نہیں؟ یہ صدیق کی سند اللہ نے لکھ کے رکھ لی ہے، آگے بہت لے لو، مگر اس ہاتھ میں ملے گی جس سے بت توڑے جائیں، ان ہاتھوں میں نہیں ملے گی جو بتوں کے آگے۔ اس کے باوجود ابراہیم یہ نہیں کہتے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، نہیں کہتے۔ پیدا ہو گئے اسماعیل، اب کیا کہتے ہیں لوگوں میں نبی ہوں، کہ بڑا پہلے کیوں نہیں کہا کہ اکیلا تھا؟ جب اسماعیل آ گیا اب دو ہو گئے اب اعلان کرتے، جب سے اکیلا تھا چپ تھے، جب دو ہو گئے اب اعلان کر دیا۔ تو جو ہے نا صاحب، اسماعیل اور ابراہیم دونوں مل کے اب ہدایت کرتے ہیں، دو جو ہو گئے۔ ایک دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا اسحاق، ماشاءاللہ سے شعبہ دور اور طاقت بڑھ گئی، اسحاق کی نسلوں سے اب نبی آنا شروع ہوئے۔ جو نبی اکیلا وہ کام ہی نہیں کرتا، جب دو ہو جائیں کام شروع ہو گیا۔ یعقوب کے ساتھ یوسف آ گئے، موسیٰ آئے تو ان کا فوراً دعا کہ خداوند ہارون بھی بھیج دے، موسیٰ کے ساتھ ہارون ہو گئے۔ جو بھی آیا اس کے ساتھ دوسرا ہادی ضرور رہا، توجہ ہے نا؟ جب عیسیٰ آئے نسل بنی اسرائیل میں تو وہ اکیلے تھے، ان کا ساتھی کوئی نہیں تھا۔ میں کہا عیسیٰ سنتے بھی ہو، ہم اکیلے کو ہادی نہیں بنایا کرتے، پھر کیا غائب ہو جاؤ؟ عیسیٰ اکیلے تھے غائب ہو گئے، جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ اب اپنے خاندان کی دیکھیں، اسماعیل کے بعد ہدایت آپ کے خاندان میں کہاں آئی؟ نسل محمد کے ساتھ علی آ گئے، ٹھیک ہے، علی کے ساتھ حسن آ گئے، ٹھیک ہے، حسن کے ساتھ حسین رہے کہ ٹھیک ہے، حسین کے ساتھ زین العابدین رہے ٹھیک ہے، زین العابدین کے ساتھ محمد باقر رہے کہ ٹھیک ہے، پانچویں کے ساتھ چھٹا رہا کہ ٹھیک ہے، چھٹے کے ساتھ ساتواں رہا کہ ٹھیک ہے، ایک کے ساتھ ایک رہا دو رہے، ٹھیک ہے نا؟ 10ویں کے ساتھ 11واں رہا، 11ویں کے ساتھ 12واں رہا، 12واں اکیلا رہ گیا، غائب ہو گیا۔ جب دو ہوں گے کام چلے گا، جب تک آپ کا 12واں اکیلا رہے گا غائب رہے گا۔
جب تک بنی اسرائیل کا عیسیٰ اکیلا رہے گا، غائب رہے گا، جب دونوں اکٹھے ہو کے دو ہو جائیں گے پھر آ جائیں گے۔ اب یہ بتائیں یہ چل کے جائیں گے آسمان پہ یا وہ چل کے آئیں گے زمین پہ؟ تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ ہو گیا، آپ والا آگے کھڑا ہو گیا، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بہت سے مسلمان کا بھائی یہ تو کچھ غلط ہو، نبی پیچھے امام آگے، انہوں نے بحث شروع کر دی۔ وہ بحث کر ہی رہے تھے، پتہ نہیں آپ لوگ جانتے یا نہیں، ادھر سے ایک پٹواری آ گیا۔ پٹواری جانتے پٹواری؟ پٹواری آ گیا ہے، کان میں قلم بغل میں بستا۔ پٹواری جی کہاں سے آ رہے ہو؟ کوئی جھگڑا کس بات پہ کر رہے ہو؟ کہ جی کوئی کہتا ہے عیسیٰ آگے ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے امام آگے ہو۔ پٹواری کا یہ تو میں فیصلہ کر دوں، یہ تو میرے فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ کیسے کہ عیسیٰ زمین چھوڑ گئے، بے دخل ہو گئے، چلے گئے زمین چھوڑ کے بے دخل۔ یہ آج کے زمین پہ قابض ہے دخیل کار، قابض کے ہوتے ہیں بے دخل کو کیا حق کرنا پائیں گے؟ پٹواری تو یہ فیصلہ کر دیا، اب ہم لڑ رہے ہیں، مگر منظر دیکھنے کے قابل ہے نصارہ کا اور مسیحی کا۔ یہ نصارہ کا بیٹا خدا کا بیٹا پیچھے، مسیحی کے خدا کا بیٹا آگے، حملہ ہو رہا ہے۔ دونوں کو کھائیں گے، جب دو ہوں گے پھر رائے شروع ہو جائے گی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک سے اللہ ہادی نہیں بناتا، دو ہونے چاہیے، سمجھے نہیں؟ توجہ فرمائیے آپ، ہمیشہ اللہ نے دو رکھے۔ اب میں اس گفتگو کو ذرا ختم کرتا ہوں یہ کہہ کے قبلہ آپ سے کہ جب دو رکھے، ایک کو رکھا تابع، ایک کو رکھا مطلوب۔ جب ابراہیم کے زمانے میں اسماعیل تھے، اسماعیل تابع تھے، ابراہیم مطلوب تھے۔ محمد کے ساتھ علی تھے، علی تابع تھے، محمد مطلوب۔ ایک شاہد تھا، ایک مشہور۔ یہ نہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ایک نبی ہوتا ہے ایک وقت میں، ایک امام، امام تابع ہوتا ہے نبی، ایک نبی ہوتا ہے ایک امام، امام تابع ہوتا ہے، نبی اس سے مطلوب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے توجہ ہے نا حضور والا۔ اور جب نبوت ختم ہو جائے تو امام امام ہوتا ہے، دوسرا اس کا مامون ہوتا ہے، اس کا زمانہ ہے وہ امام ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا، طریقہ جاری ہے۔ اب آج نبوت ختم ہو گئی، نبی تو اب کوئی آ نہیں سکتا، آ سکتا کوئی آ سکتا ہے، چھوٹا موٹا کوئی۔ میرا اپنا ارادہ ہے، اگر آپ مان لیں تو آ سکتا ہے، نہیں جانے بھی تو مان لو، کیا بات ہے، جو کمائی ہوگی تمہیں حصہ دوں گا، مانتے وہ مانتے ہو نہیں نہ؟ صحیح، چلو جانے، نبی تو نہیں آ سکتا، امام ہے نا بھائی، امام ہے، ماشاء اللہ، بڑے فخر سے کہو، سیرہ تان کے کہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو کہ امام ہے۔ ہو گیا ہمارا امام ہے، ہم وہ ہیں جن کا امام ہے، ہمارا امام ہے۔ بے امام کے دنیا میں کوئی نہیں، مگر ہم وہ ہیں جن کا امام ہے۔ باقی آپ کسی فرقے کو بلا لیں، کسی فرقے کے عالم کو بلا لیں، اسے پوچھے قبلہ آپ کا امام، تو وہ کہے گا حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ میرے امام تھے، تمہارے بھائی کے امام مالک رضی اللہ عنہ میرے امام تھے، ان سب کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ یہ ہم اور ان میں فرق ہے، اس لیے وہ امامیہ نہیں کہلا سکتے، ہم امامیہ کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا امام ہے، ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ ایک اور فرق بھی ہے، کیونکہ ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے، اس لیے وہ مر جاتے ہیں، ہم مر نہیں سکتے کیونکہ ہمارا امام ہے، ہم موت نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارا امام ہے، وہ مرتے ہیں اس لیے کہ ان کے امام تھے، ہم نہیں مر سکتے، ہمارا امام ہے، جن کا امام ہے وہ نہیں مر سکتے، ہمارا وارث ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا سائیں ہے، ہمارا خبر گیرا ہے، ہمارا دیکھنے والا ہے، ہمارا نگراں ہے، ہماری ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگر غلطی سے ملک الموت نے ہمیں مار دیا تو ملک الموت کی سزا نہ ہو جائے تو میرا اس کی کیا مجال ہے وارث والے کو مار دے، اس کی کیا مجال ہے سائیں والے کو مار دے،
ہم مر ہی نہیں سکتے. ہمارا ایمان ہے. قبلہ ہو کہ ہاں ہوں ہیں آپ کے ہاں ہوں کہاں ہو کہ میں نہیں جہاں ہوں. ہم نے سنا ہے کسی غار میں ہو کہ بالکل نہیں. غار کا بڑا تلخ تجربہ ہے. کہاں چھپے بیٹھے ہو تمہیں نہیں پتا کہاں ہوں میں. نہیں تم نے پڑھا نہیں میرے متعلق کہ میں کہاں ہوں. کہ قبلہ بتاؤ نا کہاں ہو. اچھا پڑھ کے دیکھو. ہاں تم میرے متعلق صاحب الدعوت النبویہ مجھے تمہارے ایمان کی شان. صاحب الدعوت النبویہ حضور محمد مصطفیٰ کی طرح تو تبلیغ کرتا ہے. بس سورت الحیدریہ اور حیدر کرار جیسا اس کا اقبال ہے. والعصمت الفاطمیہ اور فاطمہ جیسی اس کی عصمت ہے. والحلم الحسنیہ اور حسن جیسا اس کا حلم ہے. اور شجاعت الحسینیہ حسین جیسا وہ بہادر. ہاں علی کے لیے شجاعت کا لفظ نہیں آیا. حسین جیسا بہادر. سبحان اللہ. والعبادت السجادیہ زین العابدین جیسا عابد ہے. وہ معاصر الباقریہ اور محمد باقر جیسے آثار علمی ہیں. وہ آثار الجعفریہ اور جعفر صادق جیسے اس کی فقہ اور تبلیغ ہے. وہ علوم الکاظمیہ کاظم جیسے اس کے علوم ہیں. بل حجج الرضیہ امام رضا جیسی اس کے پاس دلیلیں ہیں. وجود التقویہ امام محمد تقی جیسی اس کی سخاوت ہے. نقابت النقویہ علی نقی جیسی اس کی طہارت نظافت پاکیزگی اور نزاکت ہے. حیبت العسکریہ حسن عسکری جیسی اس کی حیبت ہے. اور بل غیبت الالہیہ اللہ جیسی اس کی حیبت اللہ جیسی. اب اگر اللہ کسی غار میں چھپا ہوا ہے تو بھی غار میں ہے. اگر اللہ کسی جزیرے میں چھپا ہے تو بھی جزیرے میں. اور اگر اللہ سب جگہ ہے اور غائب ہے تو بھی سب جگہ ہے اور غائب ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی موجود ہو سکتا ہے کیا یقین ہوگا وہ ہر جگہ ہے اور کہیں بھی نہیں. وہ ہر جگہ موجود ہے کہیں بھی نہیں. وہ ہمارا امام ہے وہ موجود ہے. سمجھے نہ حضور. اس بات پہ ہمیں فخر ہے. اس بات پہ ہمیں ناز ہے. اس بات پہ ہمارا حوصلہ ہے. اسی بات سے ہم زندہ ہیں کہ ہمارا امام ہے. ورنہ جتنا ہمیں لوگوں نے دیواروں میں چڑھا کوئی اور قوم ہوتی تو دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا. اتنا ہمیں دنیا میں قتل کیا اگر کوئی اور قوم ہوتی تو ایک فرد باقی نہ رہتا. کیونکہ ہمارا وارث ہے. ہم زندہ ہم موجود ہیں زندہ رہیں گے. ہمارا امام ہے ہمارا وارث ہے. ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے اس کی بدولت. اس کے صدقے میں زندہ رہیں گے ہے نا وہ. اور اس کی بدولت قرآن ہے. گھبرا تو نہیں رہے صاحب. یہ بتائیں یہ نوٹ ہے نا آپ کے پاس کاغذ 100 روپے کا نوٹ ہے نہیں ہوتا ہے کاغذ 100 روپے کا نوٹ. اس کاغذ کی کیا قیمت ہے؟ یہ جو کاغذ ہے 100 روپے کا نوٹ اس کاغذ کی کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے اس کاغذ کی بھائی؟ کچھ نہیں. ہاں یہ کچھ تو ہوگی نا. 1 پیسہ. چلو اس پہ جو رنگ وغیرہ ہے چھپائی کا خرچ آیا ہے تو اب کیا قیمت ہو گئی ہوگی؟ چلو 2 پیسے سمجھ 3 پیسے سمجھ. مگر بازار میں کیا قیمت ہے اس کی؟ جس کی اصلی قیمت 3 پیسے ہے بازار میں کیا قیمت ہے اس کی؟ 100 روپے. بھائی 100 روپے کا کیسے ہو گیا 3 پیسے کا کاغذ؟ یہ 100 روپے کا کیوں ہو گیا؟ جناب آپ کو نہیں معلوم حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی قیمت کا سونا حکومت کے خزانے میں محفوظ. تو سونے کی قیمت 100 روپے ہے اس لیے اس کی قیمت بھی 100 روپے ہے. مطلب یہ اس کا ہم قیمت چونکہ حکومت کے خزانے میں ہے اور ہماری نظروں سے غائب ہے اس لیے اس کی قیمت 100 روپے ہے. سمجھے حضور. اب آپ قرآن کی قیمت دیکھیں. اس کا ہم قیمت چونکہ خدا کے خزانے میں غائب ہے تو قرآن کی قیمت کوئی حیثیت نہیں. اس کا ایک ہم قیمت خدا کے خزانے میں غائب ہے اس لیے اس کی اہمیت ہے اس لیے اس کی قیمت ہے. ورنہ کچھ بھی اللہ کی طرف سے انتظام یہی ہے کہ ادھر وہ غائب ہے ادھر کتاب کی قیمت ہے. ورنہ کتاب کی کوئی قیمت نہیں کاغذ کی. اگر اس قیمت سے عہدہ ہو جائے اس سے جدا ہو جائے تو جو ہے نا وہ ایک بات اور سن ہو اس کے بعد میں ختم کر دوں. سن رہا ہے نا بات؟ یاد رہے گی نا میری بات؟ میری باتیں بچوں کو یاد رہے گی تم یاد رہیں گے. تم ایک بات سنو. ہمارا روز اللہ سے واسطہ پڑتا ہے
پڑھتا ہے یا اللہ یہ کام ہے، یا اللہ یہ دعا ہے، یا اللہ یہ کام کر دے، کہتے نہیں کہتے؟ اور اللہ بھی ہم سے کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، یہ ہے۔ خوب غور سے سن لینا میری بات، اللہ یہ نئی سی توجیہ ہے مگر ذرا غور فرمائیں۔ اللہ بھی ہمیں احکام جاری کرتا ہے ہر وقت، اور ہم بھی اللہ سے التجا کرتے ہیں ہر وقت، توجہ ہے نا؟ تو جو اللہ کے احکام بندوں تک پہنچائے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، جو ہادی، جو رہبر اللہ کے احکام بندوں تک پہنچائے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو وسیلہ، جو ہادی، جو رہبر ہماری التجائیں اللہ تک پہنچائے اسے امام کہتے ہیں۔ اللہ کے احکام ہم تک پہنچانے والا نبی، اور ہماری عرضیاں اللہ تک پہنچانے والا امام، جو ہے نا عمر والا۔ ہمیں مشکل پڑھے کسے پکارے؟ بولو بھائی، نبی کو۔ نبی کہے گا نہیں، میں تو اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے ہوں، تم اپنے امام کو پکارو تو تمہارے احکام پہنچا دو۔ تمہارا امام سے مشکل کشا ہے، ہماری عرضیاں پہنچاتا ہے۔ اللہ کے احکام پہنچانے والا نبی اور ہماری عرضیاں پہنچانے والا امام۔ جب تک اللہ کے احکام آتے رہیں گے دنیا میں، نبی کا ہونا ضروری ہے۔ اور جس دن اللہ کہہ دیا اليوم اکملت، بعد سب کہہ چکا جو کہنا تھا، دنیا ختم ہو گئی، اب ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ مگر جب تک ہم اور ہماری عرضیاں باقی ہیں، امام کا ہونا ضروری ہے۔ امام ہوں ہماری عرضیاں پہنچے، امام کا ہونا ضروری۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کہتا ہے کہ تمہیں نبی کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، جن میرے احکام جاری نہیں ہوں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو تمہاری التجائیں ہوں گی یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف کر دے، تو اپنے امام کے ساتھ آنا۔ ٹھیک ہے نا صاحب؟ اپنے امام کے ساتھ آنا کہ بھائی آؤ گے نا اپنے امام کے ساتھ قیامت؟ ہاں انشاءاللہ اپنے امام کے ساتھ آنا۔ آؤ گے نا امام قیامت میں، آؤ گے امام اپنے امام کے ساتھ آنا انشاءاللہ۔ بڑا عجیب منظر ہوگا، بتاؤ مجھے بھی پہچانو گے وہاں؟ اگر مجھے کہیں پہچان لو تو مجھے بھی بلا لینا صاحب، تمہاری بڑی عزت ہے، تمہاری بڑی شان ہے، تمہاری بڑی منزلت ہے، تم مولا کے درباری ہو اور ہم پڑھنے والے اس کے دربار کے چپراسی ہیں۔ یہ تو نقیب ہے جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، درباری تو آپ ہیں۔ آپ ہماری سفارش کر دیں تو ہماری تنخواہ بڑھ جائے، آپ ہماری شکایت کر دیں تو ہم برخاست ہو جائیں۔ تو قیامت میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کہنا اپنے امام سے مولا یہ آدمی ہمیں آپ کا ذکر سنایا کر، یہ بھولنا نہیں ہو، مجھے سفارش کرنا وہ مولا سے قیامت میں۔ بڑا عجیب منظر ہوگا کہ ساری روئے زمین کے انسان اکٹھے ہوں گے، ہر مذہب و ملت کا آدمی موجود ہوگا، سب اپنے اپنے امام کو لیے کھڑے ہوں گے، ہم بھی اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جہاں جہاں بیٹھے ہو بھائی مختصر سی بات سن کے ختم کرتا ہوں، ہم بھی کھڑے ہوں گے، تمام انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، تمام اولیاء بھی کھڑے ہوں گے، قیامت میں سب کھڑے ہوں گے۔ اچانک ایک آواز آئے گی، قیامت والوں آنکھیں بند کرو۔ سب قیامت میں جتنے ہیں سب آنکھیں بند کریں، سر جھکا لیں، سب آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیں گے، انبیاء اولیاء تمام کائنات۔ آپس میں پوچھیں گے بات کیا ہے، کیوں ہمارے سر جھکوائے گئے، کیوں ہماری آنکھیں بند کرائی گئی؟ تو فرشتے آواز دیں گے خاموش رہو، آنکھیں بند رکھو، سر جھکائے کھڑے رہو، خاتون جنت گزر رہی ہے، خاتون جنت کی سواری آ گئی ہے، فاطمہ بنت رسول کی سواری گزر رہی ہے۔ خبردار کو لاحق نہ ہونے پائے، خبردار کو شور نہ ہونے پائے، خبردار کو آنکھیں نہ کھول دے، خاموش ادب سے سر جھکائے کھڑے رہو۔ سب کھڑے ہیں سر جھکائے ہوئے، خاتون جنت گزر رہی ہے، فاطمہ کی سواری گزر رہی ہے، سب خاموش سر جھکائے کھڑے۔ توجہ صاحب ہوں، مختصر کرتا ہوں بات کو کہ سر جھکائے کھڑے ہوئے، سواری گزر گئی، جلال عرش الہی تک پہنچ گئی، جا کے عرش الہی کے طورا ہلایا، خداوندہ آج تیرا دربار ہے، آج تیری کچہری لگی ہوئی ہے، آج تیری عدالت کا دن ہے، میں مدعی بن کے آئی ہوں، آج میں اپنا مقدمہ پیش کرتی ہوں۔ یا اللہ آج میرا مقدمہ سن، آج میرا مقدمہ ہے تیرے سامنے سن۔ کچھ لوگوں کی شکایت کرنا چاہتی ہوں، کچھ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ خداوندہ شکریہ تو ان کا
جو بن دیکھے میرے بچوں کو رویا کرتے تھے، ان کی بڑی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے دیکھا بھی نہیں، میں سن کے میرے بچوں کو رویا کرتے تھے، اپنی کمائی خرچ کیا کرتے تھے، اپنا وقت خرچ کرتے تھے، میرے بچوں کو روتے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے رویا کرتی تھی، میں ان کے آنسو اپنے رومال میں لیتی تھی، خدا اللہ یہ میرا رومال ہے، یہ رونے والوں کے آنسو ہے، میں ان کی احسان مند ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ان سے آج باز پرس نہ ہو، انہیں رونے کا حج انعام مل جائے، یہ تو ان کے متعلق ہے۔ تو خدا اللہ کی مجھے شکایت بھی ہے کہ میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکل گئے میرے اللہ، بوڑھے بچے جوان 72 جنازے، اور میرے اللہ تو حاکم ہے، تو بادشاہ ہے، تیری عدالت ہے، 72 بے غسل کفن پڑے رہے، 72 دفن نہ ہو سکے، 72 کوئی رو نہ سکا۔ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، میں تجھ سے شکوہ کرتی ہوں، جو ہے نا وہ سیدہ کی عرضی سنی، عدالت نے حکم دیا فاطمہ تم صدیقہ ہو، تم بالکل سچ کہتی ہو، عدالت خود تمہاری سچائی کی گواہ ہے، تم نے بالکل سچ کہا، مگر مثل کو مکمل کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں تمہاری اس شکایت کا کوئی عینی گواہ ہے چشمدید، وہ آ کے تمہاری گواہی دے۔ سیدہ کہیں ہاں میرے اللہ، تجھے چشمدید گواہ چاہیے، ہے چشمدید گواہ؟ کہو کہ میری بیٹی زینب، اس کی آنکھوں کے سامنے سارا واقعہ ہوا تھا میرے اللہ، وہ چشمدید گواہ ہے سارے واقعے۔ ذرا سنتے رہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عدالت کا حکم ہوگا جنت سے چند گھوڑے، چند معزز فرشتے سواری لے کر جائیں اور پورے احترام کے ساتھ زینب کو لے آئیں۔ زینب تیری ماں مدعی ہے، تجھے گواہ بنایا ہے، عدالت نے بلایا۔ فرشتے گئے، حوریں گئیں، تھوڑی دیر میں واپس آئے، کیوں زینب کو لائے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ فرمایا ہے کہ آنے کو تو میں تیار ہوں، میں اس مہینے میں نہیں جاؤں گی، اس شان سے نہیں جاؤں گی جس طرح بلایا ہے۔ اگر عدالت چاہے بلانا تو میں عدالت میں اسی طرح آنا چاہتی ہوں جس طرح شام کے بازار میں گئی، میں اسی انداز سے آنا چاہتی ہوں جس طرح کرتے کے دربار میں گئی۔ حکم آؤ جس طرح تم چاہو۔ اب زینب کس طرح آئی؟ ننگے سر اونٹ پہ زینب، زین العابدین کے ہاتھ میں نہا، قیامت میں ماتم شروع ہو گیا، چاروں طرف ماتم ہونے لگا، ہے زینب ہم تیرے مسئلے ہونے والے۔ اب ہوئی اصلی قیامت، اب ہوئی قیامت میں اصلی قیامت۔ خداوندہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا، میری نظر کے سامنے سب کچھ تھا، میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، میں اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ خداوندہ تو دیکھ لے، یہ میرے بازو پہ رسی کے نشان ہے، یہ میرے ہاتھوں میں رسی کے نشان ہے، میرے اللہ یہ میرا صفحہ اس سے بڑھاپے میں کھل گیا۔ میں نے درباروں میں بیان کی، میں نے بازاروں کی حالتیں دیکھی، میں تجھ سے فریاد کرنے آئی ہوں، میں تجھ سے شکایت کرنے آئی ہوں، اور میں بھی شکر گزار ہوں ان مردوں کی جو ہمارے مردوں کو رہے، اور ان عورتوں کی جو ہماری عورتوں پہ۔ محترم سامعین، بات ختم ہے، جب آپ کی مجلس ہوتی ہے اور اعلان کرتے ہیں آپ مجلس کا، تو جو فرشتے موکل ہیں اس پر وہ آپ کا اعلان لے کر خدمت میں رسالت مآب کی ائمہ کی جاتے، اس اعلان کو پڑھ کر باقی ائمہ کو تو مجھے پتا نہیں، دو ہستیاں ادھر اعلان مجلس کا پڑھا، ادھر زینب نے کہا زین العابدین بیٹا مجلس ہو رہی ہے، چلو چلے، یہ کام تو ہم نے کرنا تھا، وہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں پھوپھی بھتیجے لازم بناتے ہیں، زین العابدین مردوں میں بیٹھ جاتے ہیں، زینب خواتین میں بیٹھ جاتی ہیں، زین العابدین تمہیں دعا دیتے ہیں، زینب خواتین کو دعا دیتے ہیں۔ خدا ہوں یہ خواتین تمہارے پردے کو قائم رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری گود آباد رہے، تمہارے سہاگ قائم رہے۔ زینب دعائیں دیتی ہیں، بیویوں تمہاری خاطر میں نے اپنے بچے قربان کر دیے تھے، تمہاری خاطر میرا گھر لٹ گیا تھا۔ اور زین العابدین آپ سے کہتے ہیں میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں تمہارا احسان مند ہوں، ورنہ مجھے تو آ کے کسی نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی تھی، میرے واسطے تو کسی نے تسلی کا لفظ بھی نہیں کہا تھا، تمہارا احسان مند ہوں۔ خدا تمہاری مجلس کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تمہاری محفل کو منظور فرمائے،
خدا تمہاری صحیح کو مشہور فرمائے بحق محمد وعلى محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.